السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ میرے دوست، آج کچھ زہد کی اور دنیا سے بے رغبتی کی باتیں کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید رحمہ اللہ کے ایک بیٹے تھے، بہت زاہد انسان تھے۔ جب فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے دوست ابو عامر بصری کو وصیت کے طور پر 2 اشعار سنائے۔ وہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول۔ اے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں تم سے ختم یا جدا ہونے والی ہیں۔ فَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ اور جب تم کسی جنازہ کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والے ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے۔ نذیر اکبر آبادی کے 2 شعر بھی عجیب عبرتناک شعر ہیں۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا، مبیض کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا۔ یہ دنیا ایک سفر ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، اور اس میں 2 خطرناک چیزوں سے لازمی بچنا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ترمذی و دارمی کے اندر حدیث ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جن کو بکریوں میں چھوڑ دیا جائے وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ انسان کی حرص جاہ، یعنی انسان کی عزت کے لیے حرص اور لالچ، اور دولت کے لیے حرص اور لالچ پر دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ چیزیں کہ انسان کی عزت کی لالچ لگ جاتی ہے، دولت اور مال کی لالچ لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کو غافل کر دیتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جس شخص کا بھی دین تباہ ہوا ہے، اگر تحقیق کرو گے تو یہی 2 سبب نکلیں گے۔ شیطان کو بڑی پڑی تھی، خود کو عزت مند سمجھنے لگا، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، مردود ہوا قیامت تک کے لیے۔ قارون اپنے دولت کی حرص کی وجہ سے گمراہ ہوا، تو اپنے دل کو اور اپنے جسم دونوں کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ایمان نام ہے اللہ تعالیٰ کو دل دے دینا، اللہ تعالیٰ کو دل دے دو، یعنی اس دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دو۔ اور اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کو جسم دے دینا، یعنی جسم کو احکام شرع کے تابع کر دو، جسم و دل دونوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دو۔ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، بس آرام کر رہے ہیں سفر کے دوران، اور پھر یہاں سے کوچ کر جائیں گے، یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہوئی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور نعمتوں کی حالت میں خاص طور پہ اپنا احتساب ضرور کریں۔ جب آپ مزوں میں ہو
پھر اپنا احتساب بہت ضروری ہے، کیونکہ گناہوں کے باوجود نعمتوں کا ملنا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو باوجود اس کے گناہ کرنے کے اس کو دنیا کی محبوب ترین چیزیں عطا فرما رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل ہے، مہلت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، یعنی جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ ان دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو گئے۔ پھر اچانک ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا اور وہ حیران رہ گئے، نا امید رہ گئے۔ تو استدراج یہی ہے کہ کسی شے کو کسی شے تک آہستہ آہستہ پہنچا دینا، جیسے سیڑھی کے بہت سے درجات ہوتے ہیں اور ان پر قدم رکھتے رکھتے آدمی دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب گنہگار نافرمان اپنی نافرمانی اور گناہ سے توبہ نہ کرے اور اس پر اللہ تعالی اس شخص کو اس کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی بارش کر دے اس شخص کے اوپر، اور یہ بیوقوف سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، حالانکہ اس طریقے سے یہ توبہ سے اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اچانک عذاب میں پکڑ لیتا ہے۔ یہ ڈھیل ہے، عربی میں اس کو استدراج کہتے ہیں، جیسے سورہ اعراف میں بھی آیا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم کافروں کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ اس طرح کھینچ رہے ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو دوبارہ سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے اور دوسرے بھائیوں کو، دوستوں کو بھیج دیجیے تاکہ وہ بھی سن لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔